نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آج کے اس مجلس میں قرآن کریم کی ان آیات کے صحیح مفہوم کو درست طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی تعلیمات اور ہدایات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا، یہ کائنات، اس کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر آتا رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے روزانہ جو دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ خوف زدہ کر دینے والی خبریں ہوتی ہیں، خوف زدہ کر دینے والے واقعات ہوتے ہیں، اور ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے ہمارے دل جو نرم ہونے چاہیے اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری ہے، اس وجہ سے ہمارے دل سخت ہیں۔ اگر ہم دین سے قریب ہو جائیں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں۔ ایک قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش بند کر دی، سخت ترین دھوپ اور انتہائی گرمی، اور اوپر سے بارش نہیں، قحط سالی، ان تمام حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی طریقے سے بارش ہو جائے اس کی توقع ہوتی ہے، امید لگائے بیٹھتے ہیں، اور اگر کہیں بادل کا کوئی ٹکڑا نظر آ جائے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔
ایک قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، ایک طرف موسم سخت ترین گرم، دوسری طرف بارش بند، ہوا بند، حبس کی کیفیت۔ اس قوم کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بارش ہو جائے، ہوا چل جائے، حبس ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر کر دیا، اچھلنے کودنے لگے کہ اب ہمارے اوپر بارش ہونے والی ہے، لیکن وہ حقیقتاً بادل بارش برسانے کے لیے نہیں، عذاب کا بادل تھا، عذاب کی علامت تھا۔ نتیجہ یہ کہ انتہائی تیز ترین طوفانی ہوائیں چلیں اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، کوئی فرد بشر باقی نہیں رہا۔ ان کے مکانات، اونچے اونچے مکانات زمین بوس ہو کر رہ گئے۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، تم اپنے نبی سے کہتے تھے نا کہ تم عذاب کی دھمکی دیتے ہو، عذاب لاؤ تو صحیح، کہاں ہے؟ تم بار بار ہمیں جو دھمکی دیتے ہو وہ کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ یہ ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو تم جلدی مچاتے تھے۔ ایسی بدترین ہوا، ایسی سخت ترین ہوا کہ اس کے اندر اللہ نے دردناک عذاب ڈال رکھا تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اس قوم کی کسی چیز کو باقی نہیں رکھا اس ہوا۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اب وہاں پر دکھائی دینے کے لیے صرف ان کے مکانات کے کھنڈر رہ گئے تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، مجرموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ۔ جو چیز ہمارے لیے نعمت ہے اسی چیز کو اللہ عذاب بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ یہ آسمان ہمارے لیے نعمت، یہ زمین ہمارے لیے نعمت، اور ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سورج چاند، ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ستاروں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، زمین کے چپے چپے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سمندر سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ فائدہ اس وقت تک جب تک ہم اللہ کے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے حق میں بغاوت شروع کر دی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نوازتے ضرور ہے، آزمائش میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ کہ یہی چیزیں ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر چیز کو زندہ رکھا، ہر زندہ چیز کو پیدا کیا پانی سے، اور پانی ہی کی بنیاد پر حیات ہے۔ پانی اگر نہ برسے تو ہماری زندگی نہ رہے، لیکن یہی پانی اللہ عذاب کی شکل میں نازل کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہی ہوا کہ آسمان سے پانی برسا اور زمین نے پانی اگل دیا۔ نتیجہ یہ کہ طوفان ایسا آیا کہ کوئی بھی بچ نہیں سکا سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچانا چاہا۔ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، قوم فرعون کے اوپر عذاب آیا، قوم لوط کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ کے عذاب سے کوئی مامون ہو کر بیٹھ جائے، یہ بندے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، بندگی یہ نہیں ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، جو لوگ برے کام کرتے ہیں، بری حرکتیں کرتے ہیں، گناہ آلود زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے لیے مکر کرتے ہیں، کیا وہ مامون ہو کر بیٹھے ہیں، مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں اس بات سے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے؟ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ
ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے۔ اللہ قادر ہے۔ قارون اپنی پوری فخر و مباحات کے ساتھ نکلتا تھا، شان کے ساتھ نکلتا تھا، رعب داب کے ساتھ نکلتا تھا، لوگوں کے اوپر اپنا رعب ڈالتا تھا۔ لوگ تمنائیں کرتے تھے کاش ہم بھی اس کی طرح ہو جائیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو اور اس کے گھر کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ اب جو اس کے گانے والے تھے، اب اس کا کوئی گانے والا نہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں، اس کی تائید کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ قارون کا حال ہو گیا۔ شداد نے جنت بنائی، جنت سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا۔ فرعون، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑھ کر رب ہوں۔ اللہ نے اس فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے اس فرعون کو انتہائی بے بسی کی موت مار کے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ میرے دوستو، سنت اللہ یہ ہے کہ جو مانے گا اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اگر آزمائش آ بھی جائے تو آخرت میں نوازیں گے، لیکن جو ماننے والے نہ ہوں ایسوں کے لیے دنیا کو بھی اللہ عذاب اور جہنم بنا دیتے ہیں۔ آج امت محمدیہ کے ساتھ جو صورتحال ہے، امت محمدیہ کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ میری امت کے اوپر ایسا عذاب مت بھیجنا جس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں، جیسے پچھلی قومیں ختم ہوتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی کہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت ختم ہو جائے۔ ہاں، اکا دکا نشان اللہ جل شانہ ضرور بھیجیں گے، جس سے پتہ چلے کہ واقعی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتا ہے، دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے، دوسرے سبق حاصل کر سکے۔ دور آپ سے دور سیلاب آ رہا ہے، اللہ نے آپ کو بچایا، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، لاکھوں افراد، کروڑوں افراد بے گھر ہوئے، بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو روڈ پہ آنا پڑا، بچے بوڑھے متاثر ہوئے، عورتیں متاثر ہوئیں۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں بچایا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بچایا۔ کیا ہم لوگ ان سے زیادہ پاک اور ان سے زیادہ بے گناہ ہیں کیا؟ گناہ آلود ماحول میں ہم بھی ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرما دیا، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دی۔ اگر ہم نے عبرت حاصل نہیں کی تو ہمارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ترکی میں زلزلہ آیا، ترقی یافتہ ممالک میں سے ہے، مضبوط ممالک میں سے ہے، وہاں کے لوگ خوشحالی کی زندگی گزارنے والوں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رگ کھینچ دی، زنجیر کھینچ دی، اور سارے کے سارے مضبوط لوگ گر پڑے۔ مضبوط ترین عمارتیں زمین بوس ہو گئی، ملبے سے ابھی تک لاشیں نکل رہی ہیں، اور معلوم نہیں کب تک نکالتے رہیں، اور معلوم نہیں نکال بھی سکیں یا نہ سکیں۔ لوگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت زلزلے آتے رہتے ہیں۔
زمین کی پلیٹیں گھومتی رہتی ہیں، یہ معمول کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی، ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سائنسی توجیہ کچھ بھی کریں، سائنسی اعتبار سے آپ کچھ بھی توجیہ کریں، لیکن اس سائنس کا بھی ایک خدا ہے، اس کی بھی ایک اصل علت ہے، بنیاد ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا حکم۔ اللہ نے چاہا کہ سبق سکھائیں، اللہ نے سبق سکھا دیا۔ ایک ذرا رگ کھینچ دی، دور دور تک وہ تمام عمارتیں جن کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، سبیل نہیں، سیکنڈوں میں زمین بوس ہو کر رہ گئی، سیکنڈوں میں۔ اللہ جل شانہ اس کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کے اوپر قادر ہے کہ خشکی کا حصہ زمین بوس کر دے، سمندر کے اندر تصرف کر دے، بڑے بڑے جہاز، پہاڑ جیسے جہاز ڈبو دے، اور بڑی بڑی عمارتیں ختم کر کے رکھ دے۔ انسان جو اپنے آپ کو سب سے مضبوط ترین سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہوا کی طرح، تنکوں کی طرح ہوا میں اڑا دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ کیا زبردست اعلان فرمایا اللہ نے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، سروں کے اوپر سے بارش اتنی برسے کہ تم جی نہ سکو، گرمی اس قدر ہو کہ تم جی نہ سکو، آگ برسے، پتھر برسے، کہ اللہ قادر ہے۔ اور اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ تمہارے پیروں تلے سے عذاب لے کر آئے، زمین پھاڑ دے اور تمہیں اندر داخل کر دے، تمہیں، تمہارے گھر بار کو، تمہارے مال دولت حشم خدم ساری چیزوں کو زمین کے اندر ڈال دے، بے خبر کر دے۔ اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ اور اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ تمہیں فرقوں میں اور جماعتوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ بھڑا دے اور ایک دوسرے کا مزہ چکھا دے۔ اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اللہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ ہم تو آج جو بھی بات ہو تو کہتے ہیں حکومت کی نااہلی ہے، حکومت والے ایسے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، حکومت نے انتظام نہیں کیا، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ سارے انتظامات دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ سود خواری تم چھوڑتے نہیں، رشوت لینا تم چھوڑتے نہیں، ناجائز آمدنی حاصل کرنے کے لیے نت نئے طریقے تم اختیار کرتے ہو، سودی کاروبار تم کرتے ہو، فراڈ تم کرتے ہو، چوری چکاری تم کرتے ہو، ڈاکہ تم ڈالتے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ اللہ برکت دے۔ اللہ برکت کیسے دے گا؟ اللہ ایسی نشانیوں کو پیش کر کے، اللہ ایسی نشانیوں کو پیش کر کے اور تمہارے سامنے لا کر تمہیں متنبع کرتا ہے کہ باز آ جا، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں، تو جو اترا کے چلتا ہے کس وجہ سے چلتا ہے؟ کیا تو پہاڑ کے برابر بن جائے گا، یا یہ کہ زمین کو شق کر لے گا؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ اوقات دکھاتا ہے، اللہ اوقات دکھاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف میں آپ کے سامنے یہ زلزلہ ہے، دوسری طرف ابھی چند ہی دنوں پہلے سیلاب کا عذاب بھی آپ قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ کسی جگہ سیلاب
کسی جگہ زلزلہ، کسی جگہ مار کٹائی، کسی طرف بم پھٹ رہے ہیں، کسی طرف بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، کسی طرف کچھ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور ان تمام نشانیوں کے بھیجنے کا مقصد وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم ڈرانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میری طرف آتے ہیں یا شیطان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہیں، فقر کے عذاب میں مبتلا ہیں، غربت کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور بھی مختلف قسم کے عذاب ہے۔ بھائیوں کے درمیان آپس میں ملاپ نہیں ہے، جھگڑا ہے، چچا اور تایا کے درمیان، چچا بھتیجے کے درمیان آپس میں صلح نہیں ہے، بائیکاٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب دنیاوی دھندے ہیں، نہیں میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ جو بھی ناموافق حالات پیش آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس کو عذاب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور کو کوسنے کے بجائے کہ مہنگائی ہو گئی ہے وزیروں کی وجہ سے، مہنگائی ہو رہی ہے تاجروں کی وجہ سے، مہنگائی ہو رہی ہے فلاں کی وجہ سے، ان تمام اسباب کو چھوڑیے، اپنے آپ کو پہلے متہم کیجئے کہ مہنگائی ہو رہی ہے میری وجہ سے، اور کہیے اللہ سے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ان تمام آزمائشوں سے نکلنے کا ذریعہ، نکلنے کا واحد طریقہ سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیا ہم جلوس نکالیں، جلسے کریں؟ کہا کہ یہ تو اہل باطل کا طریقہ ہے، جلسے کرنا، جلوس نکالنا۔ تم اصل علت کی طرف دیکھتے نہیں ہو کہ کس وجہ سے اصل مہنگائی ہو رہی ہے، کس وجہ سے تمہارے شہر میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور تمہارے پاس خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک طرف اعمال اور ایمان ہے، دوسری طرف یہ مادی چیزیں ہیں۔ جب تمہارے ایمان کے اندر کمی آتی جائے گی، تمہارے اعمال میں ہلکا پن پیدا ہوتا جائے گا، تو چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی، اور جب تم اپنے اعمال کے اندر بھاری پن لے کر آؤ گے، ان کو بوجھل کر دو گے، تم اپنے اعمال کی حفاظت کرو گے، ایمان پر محنت کرو گے، تو خود بخود یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی اور ہلکی ہو جائیں گی۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یا نہیں؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے لیے غربت کو ختم کر دے، اللہ چاہے تو مہنگائی کا خاتمہ کر دے، اللہ چاہے تو فحاشی اور عریانی کا خاتمہ کر دے، اللہ چاہے تو گناہ آلود ماحول سے ہم نکل آئیں۔ تو میرے دوستو، اللہ سے کیوں نہیں کہتے؟ کس بندے کے پاس جاؤ گے تم؟ کس ایم این اے کے پاس جاؤ گے؟ کس ایم پی اے کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جا کر تم فریاد کرو گے کہ ہمارا یہ کام کر دو، یہ کام کر دو؟ کام کروانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ، ہم نے گناہ کیا اور ہم اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، اس وقت ہمارے اوپر جو بے حسی طاری ہے، بے حسی ہمارے اوپر طاری ہے، اس بے حسی کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی بے حسی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ کچھ گناہ ہیں جو اجتماعی طور پر ہم کر رہے ہیں، علانیہ کر رہے ہیں، کھلم کھلا کر رہے ہیں،
کچھ گناہ وہ ہیں جو ہم گھروں کے اندر کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے کر رہے ہیں۔ دونوں قسم کے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ توبہ کریں، اجتماعی اعتبار سے بھی توبہ کریں اور انفرادی اعتبار سے بھی توبہ کریں۔ اللہ کے سامنے اور اللہ کے حضور یہ وعدہ کریں کہ ہم جان بوجھ کر اب گناہ نہیں کریں گے، قصداً ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر لیں، آپ دیکھیں منٹوں سیکنڈوں میں آپ کے حالات تبدیل ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو بدلے گا۔ اگر تم دوسروں کے دروازے پر جا کر بھیک مانگو تو کوئی یقینی نہیں ہے تمہیں بھیک ملے، ہو سکتا ہے دھتکار دے اور زیادہ تر دھتکارنے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے پاس جا کر دامن پھیلاؤ گے تو یہ دامن کبھی بھی خالی واپس لوٹے گا ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کو بھرنے والے بنیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ ہمارے اندر اتنا ایمان ضرور آ جائے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، ہماری دکان نہیں ہے۔ اذان ہو تو ہم شٹر بند کرنے کی ہمت کر سکیں، یہ جرأت ہمارے اندر ہو۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو سمجھ لیجئے بیڑا پار ہو گیا، آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اللہ کے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ جو اللہ کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو مکے کی سرزمین میں لا کر چھوڑ دیا۔ کوئی آدمزاد کوئی بھی نہیں ہے وہاں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے گئی کہ آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، حتیٰ کہ یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ ہم اللہ کے دامن سے وابستہ تو ہو جائیں، اللہ اس کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ عالمگیر بادشاہ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، بچے کو، اور اس وقت عالمگیر حوض کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بچے کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ اب تمہیں میں حوض میں ڈال دوں، تمہیں حوض میں ڈبو دوں۔ تو بچے نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں مجھے کوئی خوف نہیں ہے، جب تک میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ میرے دوستو، اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں اگر ہم اپنے ہاتھ کو ذرا سا دے دیں اس کے بعد پھر ڈرنے کی کوئی چیز ہوگی؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھیں۔ خدا کی قسم، دنیا کے اندر ساری کائنات بھی مل جائے، آپ کو 10 روپے دینا چاہے کائنات مل کر اور اللہ نہ چاہے تو آپ کو 10 روپے نہیں مل سکتے۔ ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے کہ آپ کو 10 روپے نہ ملے اور اللہ چاہے تو 10 روپے ضرور ملیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، اس ایمان کو پختہ کر لیجیے، اس ایمان کو پختہ کر لیجیے کہ اس ایمان کو پختہ کرنے کے بعد ہمیں دنیا کی زندگی کی مشکلات نہیں لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر بھی یہ ایمان پیدا فرما دے اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ ایمان فرما دے۔ اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی توبہ کی ضرورت ہے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بس یہ ایک استغفار کے کلمات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس استغفار کو پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑے بڑے گناہ بھی، حتیٰ کہ اگر وہ جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگا ہو ایسے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، دل دل میں توبہ کرتے رہیں اور استغفار کا ورد کرتے رہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت انشاءاللہ جوش مارے گی اور اللہ تعالی ہمارے حالات کو تبدیل کرے گی۔ میرے دوستو، ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے، اس موقع پر بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ اپنے لیے کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان مظلومین کے لیے اور مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جو کچھ ممکن ہو سکے، آپ 2 روپے دے سکتے ہو 2 روپے دے دیں، 2 روپے مل کر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے شہر کراچی کے بیت السلام کا ادارہ وہاں پر کام کر رہا ہے، وہاں اگر آپ رقم پہنچا دیتے ہیں، مدد پہنچا دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ رقم، آپ کی مدد جو ہے انشاءاللہ وہاں پہنچے گی۔ تو مدد کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے، دعاؤں کے ذریعے سے بھی تعاون کی ضرورت ہے، اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ خود توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کے بغیر ہم عذاب سے نکل نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا